السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، گزشتہ ہفتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ جو غزوہ تبوک کے نام سے معروف اور مشہور ہے، جو ماہ رجب سن 9 ہجری کے اندر پیش آیا، اس جنگ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی اور گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ چونکہ یہ جنگ رومیوں سے تھی اور رومیوں کے پاس بہت بڑی طاقت تھی اور رومیوں کو اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ مسلمانوں کی طاقت ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے یا ہماری حکومت کے زوال اور خاتمے کا سبب نہ بن جائے، اس لیے ان لوگوں نے مدینے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے پلان بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، خبر ملی، تو آپ نے قبل اس کے کہ رومی مدینے پر آ کر کے چڑھائی کریں، آپ نے اعلان کیا کہ ہم خود جا کر کے ان کے علاقے میں ان سے جنگ کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے، جس کے لیے آپ نے اعلان کیا اور صدقات و خیرات کی آپ نے ترغیب دلائی۔ صحابہ کرام نے دل کھول کر کے صدقات و خیرات کیے، خاص طور سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بشارت سنائی کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کریں گے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، اور بہت بڑا اثاثہ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور عدی بن حاتم، بڑے بڑے صحابہ کرام، یعنی دل کھول کر کے انہوں نے جنگ کے اندر خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کی۔ 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور جب 30,000 کا لشکر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی ذمہ داری دی، مدینے کی گورنری یا ذمہ داری ان کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ 3,000 کا لشکر تھا اور اس سے پہلے کبھی بھی اتنا بڑا لشکر تیار نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے دل کھول کر کے خرچ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی راستہ بڑا پرکٹھن تھا، دور کا سفر تھا، تعداد زیادہ تھی، سواریاں کم تھیں۔ اتنا سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی ایک اونٹ پر 18 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، یعنی 18 لوگوں کے بیچ میں ایک اونٹ تھا، اتنا سب خرچ کرنے کے باوجود بھی۔ اور تمام چیزوں کی قلت تھی، پانی کی بھی قلت تھی، حتیٰ کہ راستے میں اونٹوں کو ذبح کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی جان بچ سکے، کیونکہ اونٹ کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ اس طرح پانی جمع کر لیتا ہے، اور وہ پانی صاف و شفاف اور میٹھا ہوتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں بھی جب اس طرح کی نوبت آتی تھی تو لوگ اونٹوں کو ذبح کر کے پانی نکال کر کے پی کر کے اپنی جان بچا لیا کرتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی، پانی کی بھی قلت تھی، کھجور کی، زاد راہ کی، زاد سفر کی، تمام چیزوں کی قلت تھی، اور ایک ایک اونٹ پر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ 18 آدمی باری باری اس کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس لشکر کا گزر قوم ثمود کی بستیوں سے ہوا، جس قوم کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے مبعوث کیا تھا۔ ادھر سے اس لشکر کا گزر ہوا، اور وہ جو ثمود کی قوم تھی وہ ایسی قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کو اور چٹانوں کو تراش کر کے اپنے بڑے بڑے مکانات تعمیر کیے تھے۔ ان کی طرف صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا تھا۔ جب وہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوا تو صحابہ کرام نے وہاں سے پانی لے لیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کیونکہ وہ ایسی قوم تھی جس قوم کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دیا تھا، تو آپ نے پانی لینے سے منع کر دیا۔ حتیٰ کہ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اس پانی سے آٹا گود لیا گیا تھا، تو آپ نے آٹا بھی پھینک دینے کا حکم صادر فرمایا۔
اور اس کے بعد جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ظالموں کی بستی سے داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر مصیبت آئی تھی، اور جب گزرنا تو روتے ہوئے گزرنا۔ پھر آپ نے سر ڈھانک لیا اور تیزی سے آپ وہاں سے پار کر گئے، یعنی سر کو آپ نے ڈھانک لیا، اور جب اس علاقے سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں رکے بغیر تیزی سے آپ وہاں سے نکل گئے۔ جب تبوک کے قریب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچو گے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع دی گئی کہ آپ وہاں کب پہنچیں گے۔ انسان کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ کتنی دوری مسافت رہ گئی ہے، اس کے لحاظ سے انسان ایک اندازہ کر لیتا ہے۔ جیسے آدمی یہاں سے چلتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ بھئی آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، تو اس طریقے سے جتنا راستہ رہ گیا اس کا اندازہ کر کے آپ نے بتایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بھی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ چاش سے پہلے تم وہاں نہیں پہنچو گے، لہذا جو پہلے پہنچ جائے جب تک میں نہ آ جاؤں وہ پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس چشمے کے پاس جب تم میں سے کوئی مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں کوئی اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہلے سے 2 آدمی پہنچے ہوئے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کیا تم دونوں نے اس پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ہو سکتا ہے ان کو اطلاع نہ ملی ہو، 30,000 کا لشکر تھا، آپ نے حکم دیا، خود تھا 2 صحابہ کرام جو پہلے پہنچ گئے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ پہنچا ہو، کیونکہ آج کے زمانے میں تو واٹس ایپ اور موبائل سوشل میڈیا یا اس طریقے سے اس چیزیں تو تھی نہیں، آپ نے حکم دیا، ہو سکتا ہے تمام صحابہ کرام کو خبر نہ پہنچی، بہرحال انہوں نے اسے پانی لے لیا۔ پھر آپ نے کیا کیا، چشمے سے چلو سے یعنی اپنا ہاتھ ڈال کر کے چلو سے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے نکالا یہاں تک کہ تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنا چہرہ اور ہاتھ دھلا اور اسے چشمے میں اڈول دیا۔ پھر کہنے لگے پھر یعنی اس چشمے سے خوب پانی آنے لگا، صحابہ کرام نے سیر ہو کر کے پانی پیا۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے گھرا ہوا پاؤ گے، یعنی تبوک کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ اور جن لوگوں نے تبوک جو گئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج تبوک پوری ہریالی بن چکا ہے، اب باغات ہیں، کھیتیاں ہو رہی ہیں، فصلیں تیار ہو رہی ہیں، بڑے بڑے فارم ہیں وہاں پر، مرغیوں کے فارم ہیں اور یہ بٹیر کے فارم ہیں اور اس طریقے سے بکرے کے فارم، اور یعنی پانی کی کثرت وہاں پر بہتات ہے اور کھیتیاں ہو رہی، فصلیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور آپ کو اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے بتایا کہ آخر آگے چل کر کے ساری چیزیں ہوں گی، تو آپ نے اس کی بنیاد پر صحابہ کرام کو یا امت کو آپ نے اطلاع دی اور کہا کہ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو اس جگہ کو تم پانی سے، باغات سے، چشموں سے گھرا ہوا پاؤ گے یا بھرا ہوا پاؤ گے۔ اور ویسے ہی ہوا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی تھی، کیونکہ آپ صادق مصدوق ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے وہی آپ فرماتے ہیں، لہذا وہ چیز واقع ہو گئی جس کی آپ نے اطلاع دی تھی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو پیشین گوئیاں اور ساری پیشین گوئیاں غلط ہی ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ پیشین گوئی تھی، آپ کی پیشین گوئیوں میں بہت ساری پیشین گوئی خیر کی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس کی فتح، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے پیشین گوئی فرمائی وہ خیر میں سے ہے۔ تو ایسا نہیں کہ آپ کی ہر پیشین گوئی شر ہی شر، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے امت کے لیے نقصان یا وہ بری چیز، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ پانی خیر ہے، باغات خیر ہیں، اور اس طریقے سے فصلوں کا اگنا یہ خیر ہے، ساری چیزیں خیر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم اس پورے علاقے کو، پورے مقام کو پانی اور باغات سے گھرا ہوا پاؤ گے، بھرا ہوا پاؤ گے۔ بہرکیف اسلامی لشکر جب تبوک میں پہنچا تو وہاں خیمہ زن ہو گیا، آپ نے انتہائی بڑی خطبہ فرمایا
اور آپ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف آپ نے لوگوں کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تقویٰ کی آپ نے وصیت کی، اور اس طریقے سے حوصلے کو آپ نے بڑھایا، تو اس سے فوج کا حوصلہ کافی بلند ہو گیا، کیونکہ جو رومی فوج تھی وہ ماہر فوج تھی اور بڑی طاقت تھی رومیوں کی اس زمانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو لوگوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، کتنا بھی برا وقت کیوں نہ ہو، انسان کتنی ہی پریشانی میں کیوں نہ ہو، انسان کو ہمیشہ پازیٹو ہونا چاہیے اور لوگوں کے حوصلے اور جذبات کو بڑھانا چاہیے۔ آپ کسی بیمار کے پاس گئے، آپ اس کا حوصلہ بڑھائیے، اسے تسلی آپ دیں۔ جی ہاں، ایسا نہیں کہ آپ اسے موت کی باتیں بتانے لگیں اور بتانے لگیں کہ بھئی یہ بیماریاں فلاں فلاں لوگوں کے اندر تھی، سب کی موت ہوگی۔ تو ایسا کرنے سے انسان اپنا حوصلہ ہار جاتا ہے۔ لہذا کبھی بھی انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو ہمیشہ پازیٹو اور اچھی باتیں بتانا چاہیے تاکہ انسان کا حوصلہ بڑھے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، انسان کے پاس نوکری نہیں ہے، انسان کے پاس اولاد نہیں ہے، یا انسان بیمار ہے، انسان ایسے لوگوں سے باقاعدہ ان کا حوصلہ بڑھائے اور ان کو ہمت دلائے کہ آپ بیمار ہیں، بیماری آپ کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اور اس طریقے سے انسان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا، لا باس طہور انشاءاللہ۔ ایسے انسان کے پاس اگر مال نہیں ہے، بے روزگار ہے، اس کو بھی انسان کو حوصلہ دلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر نوکری رکھی ہے، بہتر روزی لکھی ہوئی ہے، اس لیے بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسے بہتر دے گا۔ آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، آپ ایسا حوصلہ دلائیں، حسن ظن اس کے دل کے اندر پیدا کریں، اور جب انسان کے اندر حسن ظن ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ انسان کا معاملہ کرتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اچھی باتیں بتانا چاہیے اور اس طریقے سے انسان کے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے۔ اور آپ کا یہ ہمیشہ کا دستور تھا، جب بھی آپ جنگ پر نکلتے تھے یا صحابہ کرام، تو جنگ سے پہلے باقاعدہ صحابہ کرام جو کمانڈر ہوتے تھے وہ ان کے فوج کے حوصلوں کو بڑھاتے تھے تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو۔ انسان ہمت ہار جائے گا تو انسان پہلے ہی شکست کھا جاتا ہے۔ جنگ جو ہے ایمان اور حوصلے کی بنیاد پر جیتی جاتی ہے۔ جی ہاں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ جب رومیوں کو اطلاع ملی کہ تبوک میں مسلمانوں کا لشکر پہنچ چکا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور ان کی تعداد 40,000 تھی۔ صحابہ اور مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، ان کی تعداد 40,000۔ کبھی بھی 30,000 مسلمانوں کی تعداد نہیں رہی ہے۔ سب سے بڑی تعداد تھی غزوہ طائف میں، جہاں پر 12,000 تعداد تھی مسلمانوں کی، اور سب سے بڑی تعداد اس جنگ کے اندر تھی، جنگ تبوک کے اندر 30,000 کا لشکر تھا۔ جب یہ رومیوں کو اس کی اطلاع ملی تو رومی لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہیں مقابلے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اور وہ سارے لوگ بکھر گئے، کیونکہ رومیوں کی فوج میں کچھ تو رومی تھے، کچھ عرب لوگ تھے جو رومیوں کے ماتحت تھے، ان کو ٹیکس دیتے تھے، ان کو جزیہ دیتے تھے، اور وہ ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، کیونکہ جو عرب لوگ تھے ان کی کوئی طاقت نہیں تھی، سب آپس میں بٹے ہوئے تھے، اور ان کی کوئی بڑی طاقت نہیں تھی، ہر قبیلے کا الگ سردار ہوتا تھا، اور اس طریقے سے ہر 40 کلو 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر میں حکومت بدل جایا کرتی تھی۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں، تو ان کے پاس کوئی بڑی طاقت نہیں تھی ان لوگوں کے پاس اکٹھا، تو اس لیے وہ لوگ جو ہے ان کے پاس بڑی طاقت تھی تو ان کو ٹیکس دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ کچھ عربوں میں سے بھی فوج تھی اور کچھ ان کے پاس سے آئی ہوئی تھی، اس طریقے سے 40,000 کا لشکر تیار ہوا تھا۔ تو مختلف قسم کے لوگ تھے، جب دیکھے کہ 30,000 کا اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے تو ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ رب العالمین نے میری مدد کی ہے، 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے میرا رعب دشمنوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ 1 مہینے کی مسافت تھی ہے، آتے جاتے ہوئے پورے 50 دن لگے ہوئے تھے، آتے جاتے ہوئے پورے 50 دن لگے تھے۔ 20 دن آپ وہاں بیان کیے، 15 دن آنے میں 15 دن جانے میں لگا تھا، اس طریقے سے 50 دن آپ وہاں پر رہے۔ تو ان کے سارے حوصلے پست ہو گئے، وہ سارے ٹوٹ گئے، بکھر گئے، ادھر ادھر الگ ہو گئے، جس کی وجہ سے جنگ تو نہیں ہوئی لیکن اس جنگ سے بہت سارے فائدے مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آس پاس کے جتنے قبیلے تھے، جتنے سردار تھے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، وہ سب جزیہ دینے پر راضی ہو گئے،
کوئی سامنے آنے کی کسی کے پاس ہمت نہیں ہوئی، طاقت نہیں ملی، سب جزیہ دینے پر کہ ہم جزیہ دیں گے آپ کو اور ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، وہ سارے لوگ اس بات پر تیار ہو گئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ قبیلے جو رومیوں کے زیر تسلط تھے وہ سمجھ گئے کہ اب پرانے سرپرستوں پر اعتماد کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا اب وہ مسلمانوں کے حمایتی بن گئے کہ اب رومیوں کی طاقت ختم ہوگی، اب سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی ہے، لہذا اب ہم ان کے حمایتی بن گئے ہیں، ان کے حلیف بن گئے ہیں، اور اس طریقے سے ان سے انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا۔ اس طریقے اسلامی حکومت کی سرحدیں سمجھ لیجئے رومیوں کے حدود سے جا ملی، اور جو رومیوں کے اعلی کار تھے بڑی حد تک یہ پورا علاقہ ان سے جو ہے پاک کر دیا گیا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ دومت الجندل اس علاقے میں ایک بڑا قبیلہ تھا یا ایک بڑی سلطنت تھی سمجھ لیجئے، اس کے جو امیر تھے اس کے پاس آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا 400 فوج دے کر کے۔ جب اس نے دیکھا کہ رومی بھی بھاگ گئے اور سارے قبیلے کے لوگ مصالحت کر رہے ہیں، جزیہ دے رہے ہیں، تو اس نے بھی جزیہ قبول کر لیا، آ کر کے ہمارے بھی سے مصالحت کر لی اور جزیے پر راضی ہو گیا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اس جنگ سے بات واضح ہو گئی کہ جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی طاقت کے علاوہ اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ مکہ فتح ہو گیا، رومی لوگ میدان میں نہیں آئے، سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہو گئے، اب اس علاقے کے اندر اگر کوئی طاقت ہے تو صرف اور مسلمانوں کی طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد گرچہ عرب کے لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے تھے، لیکن اس جنگ کے بعد اسلام میں داخل ہونے کی بھرمار ہو گئی، یعنی اس جنگ کے بعد کثرت سے وفود آنے لگے، 10,000 لوگ آ رہے ہیں، 5,000 آ رہے ہیں، 4,000 آ رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد یہ سلسلہ اور دراز ہو گیا، اور زیادہ ابھر کر کے مسلمانوں کی طاقت لوگوں کے سامنے آئی، اور اس طریقے سے جوگ در جوگ لوگ جماعت در جماعت اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا، اس لیے آپ دیکھیے یہ سن 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے، سن 9 ہجری کی۔ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، سن 10 ہجری میں جب آپ نے حج کیا تو آپ کے پاس 1,20,000 لوگ تھے، ابھی کتنے تھے؟ 30,000۔ اس جنگ کے اندر ایک سال کے اندر سمجھ لیجیے کتنے بڑھ گئے؟ 90,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 1,30,000 آپ کے ساتھ لوگوں نے حج کیا تھا۔ بعض روایتوں کے 1,20,000 آتا ہے، کچھ تاریخی روایتوں کے 1,30,000 آتا ہے، ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا۔ تو اس جنگ کے بعد اور زیادہ لوگ بڑی بڑی تعداد میں پورے کے پورے قبیلے آ کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ اب کوئی بڑی طاقت نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ نے اسے غالب کیا۔ رومی بھاگ گئے اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر اللہ نے اس کو غلبہ عطا فرمایا، اس لیے جوگ در جوگ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ آپ نے وہاں 20 دن قیام فرمایا، اس کے بعد آپ مدینہ واپس ہونے لگے اور 30 دن آنے جانے میں لگے، پورے 50 دن آپ مدینہ سے باہر رہے۔ آپ ماہ رجب میں تشریف لے گئے تھے اور رمضان کے مہینے میں آپ کی واپسی ہوئی۔ سفر کے دوران آتے جاتے ہوئے آپ نماز قصر کے ساتھ پڑھتے تھے، کبھی جمع تقدیم کبھی جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ کہ ایک نماز کو مقدم کر دینا، جیسے ظہر عصر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے تو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا، پہلے ظہر 2 رکعت پھر عصر 2 رکعت۔ مغرب کا وقت ہو گیا، پہلے مغرب 3 رکعت پھر عشاء 2 رکعت۔ آپ نے عشاء کو آگے کر دیا، مقدم کر دیا، عصر کو آپ نے آگے کر دیا، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ ایک دوسری شکل ہے جمع تاخیر، یعنی پہلی نماز کو مؤخر کر دینا۔ جمع تقدیم میں جو دوسری نماز ہے اس کو آگے کیا جاتا ہے، جمع تاخیر میں پہلی نماز کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ جیسے ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اب کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عصر کے وقت میں پڑھتے تھے، پہلے ظہر پھر عصر 2 رکعت۔ ایسے ہی عشاء کے وقت میں پہلے مغرب 3 رکعت پھر عشاء 2 رکعت۔ اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ اور جمع تقدیم یعنی آخری نماز کو جو دوسری نماز ہے اس کو آگے کر دینا، اس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے۔ تو دونوں آپ کرتے تھے، پورے 50 دن آتے جاتے ہوئے آپ جمع تقدیم جمع تاخیر کرتے ہیں۔ اس لیے سفر کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، کئی مہینے کا سفر ہو، جب تک انسان سفر میں رہے گا نماز قصر کرے گا۔ اس لیے صحابہ کرام سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ گئے جہاد کے لیے تو برف باری ہوئی، راستہ بند ہو گیا، 6 مہینے تک وہیں پڑے رہے وہ لوگ۔ تو 6 مہینے پورے سفر میں تھے اور سفر کے دوران وہ نماز قصر کرتے رہے۔ جب تک انسان سفر میں رہے گا اس وقت تک انسان نماز قصر کر کے پڑھے گا۔ سفر کی کوئی مدت متعین نہیں ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ مسافر نہیں رہیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
جب تک سفر ختم نہیں ہوگا جب تک آپ مسافر رہیں گے، یا جس کام کے لیے آپ گئے جب تک وہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے۔ اگر اس پر آپ کا دار و مدار ہے، اسی کام پر آپ ریاض گئے کسی کام سے، جب تک وہ کام نہیں ہوگا واپس نہیں آئیں گے، آپ جب تک وہاں رہیں گے کام نہیں ہوگا آپ مسافر مانے جائیں گے۔ تو پورے 50 دن تک آپ قصر کرتے رہے۔ جب آپ مدینے کے قریب ہوئے تو آپ نے کہا یہ طابہ ہے، یعنی مدینے کو اچھی اور پاک اور مقدس جگہ، اور یہ احد ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی سنت تھی، یہ سنت آج تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو شاید اس سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس ہوتے تھے تو گھر جانے کے بجائے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ گھر جاتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، جب بھی آپ سفر سے واپس آتے سیدھے گھر جانے کے بجائے سب سے پہلے مسجد میں جاتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، سفر سے واپسی ہوگی سلامتی کے ساتھ الحمدللہ، اس کے بعد پھر آپ گھر کے اندر جایا کرتے تھے۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ مسجد ہی میں لوگوں کی خاطر بیٹھ گئے۔ بیٹھنا تھا آپ کا کہ منافقین آ کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے عذر بہانے بتانے لگے۔ جو منافقین تھے جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے آ کر کے جھوٹے بہانے بنانے لگے کہ اللہ کی قسم میرے پاس یہ عذر ہے، میرے پاس یہ بہانہ ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے آپ نے ان کا عذر قبول کر لیا اور باطن اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ تم جانو تمہارا کام جانے، اور تم ظاہری طور پر ہم تمہاری بات مانتے ہیں کہ تمہارے پاس عذر تھا، اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ منافقین جنہوں نے جنگ کے اندر شرکت نہیں کی تھی۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے ہوئے تھے تو یہ منافقین نے مدینے کے اندر قباء کے اندر ایک مسجد بنا لی تھی جس کا نام قرآن میں مسجد ضرار بتایا گیا۔ ضرار مطلب نقصان پہنچانے کے لیے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 107 اور 108 اس میں اللہ رب العالمین اس مسجد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ وہ نقصان پہنچائیں اور اس کے ذریعے سے کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان تفریق کریں، ان کے درمیان جدائی ڈال دیں، وہ ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور یہ مسجد ان لوگوں کے لیے جائے پناہ بن جائے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آ کر کے قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی چاہیے، ہم نے صرف خیر چاہا مسجد بنا کر کے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس مسجد کے اندر آپ کھڑے بھی مت ہونا۔ ایسی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی پہلے دن سے، وہ مسجد اس لائق ہے یا اس کا حق ہے کہ آپ اس مسجد میں جا کر کے قیام کریں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مسجد قباء کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مسجد قباء جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ذکر کے آئے تو آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی، اس مسجد کے بارے فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر ہے، خیر اور بھلائی پر ہے، اس مسجد کا حق یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر آپ جائیں، نماز پڑھائیں۔ لیکن یہ مسجد جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کی نشر و اشاعت کے لیے، اور جو کفار ہیں مشرکین ہیں ان کی جائے پناہ اور ان کے لیے سازش کی جگہ بنائی گئی ہے، اس مسجد میں جا کر کے آپ کبھی قیام نہ کرنا، اس مسجد میں جا کر کبھی نماز نہ پڑھنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام کو بھیج کر کے اس مسجد کو آپ نے گرا دیا تھا، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے، علماء نے اس سے مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازش کی جاتی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ایسی جگہ کو گرا دینا چاہیے، یا ایسی جگہ جہاں سے کفر کی، شرک کی، بدعت و خرافات کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، وہاں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں اور شرک کو پھیلاتے ہیں، ایسی جگہ کو گرا دینا چاہیے۔ جیسا مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا دیا۔ وہ نام کی تو مسجد تھی لیکن مسجد نہیں تھی حقیقت میں، وہ
وہ دراصل مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اکٹھا ہونے کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ گرائے گا کون؟ حاکم وقت گرائے گا۔ ہمیں اور آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ ہمیں اور آپ کی اجازت نہیں ہے کہ ہم جا کر کے کوئی جگہ گرا دیں، ڈھا دیں۔ مزار ہے یا اس طریقے سے اونچی قبریں ہیں یا اس طریقے سے کفر اور شرکی کی جگہیں ہیں، مندر ہے، گردوارے ہیں، نہیں، یہ ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے مسلمان جب وہ بدعت اور شرک اور خرافات چھوڑتے ہیں تو جذبات میں آ جاتے ہیں اور جا کر کے ایسی جگہوں کو جلا دیتے ہیں یا جا کر کے اس کو ڈھا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ یہ قانون ہاتھ میں لینا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ قانون وہ ہاتھ میں لے گا جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے، جس کو اللہ نے پاور دیا ہے، سزا دینے کا پاور دیا ہے کہ اگر آپ کچھ کام غلط کریں آپ کو سزا دے سکے، آپ اگر زنا کریں تو آپ پر حد نافذ کر سکے، آپ چوری کریں آپ کا ہاتھ کاٹ سکے، اسلامی حدود کو نافذ کر سکے، یا قانون جس کے ہاتھ میں ہو اس کو اللہ نے پاور دیا۔ ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ ہمارے نبی نے کیا تھا۔ ہمارے نبی کے پاس پاور تھا۔ جی آپ امام تھے، نبی تھے، سب کے سربراہ تھے آپ، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو بھیج کر اس کو ڈھایا تھا۔ اس لیے اور ایسی فتح مکہ کے موقع پر میں نے بات بتائی تھی کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ان خبروں کو، جو اونچی قبریں تھیں، پختہ تھیں، ان کو آپ نے ڈھا دیا تھا۔ صحابہ کرام کو آپ نے جھنڈا دے کر کے بھیجا تھا۔ جب تک آپ کو کنٹرول نہیں ملا، غلبہ نہیں ملا، اس وقت تک آپ نے حکم صادر نہیں فرمایا۔ لہذا یہ حاکم وقت کے ساتھ خاص ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں پیار سے، حکمت سے، اچھے انداز میں کہ یہ چیز غلط ہے، نہ کرو، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، لیکن اس کو ڈھانا، اس کو ختم کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہیں اس بات کا ہمیں پاور دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہے منہج سلف صالحین کا، صحابہ کا، ائمہ کرام کا۔ جو اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو منافقین تھے، انہوں نے آ کر کے بہانہ بنا دیا کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے، یہ بہانے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جانو، اللہ رب العالمین جانے۔ آپ نے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور قیامت کے دن منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے۔ دوسرے وہ مسلمان تھے جن کے پاس عذر تھا، یا تو جسمانی عذر تھا، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، یا اندھے تھے، یا لنگڑے تھے، یا اور کوئی بیماری تھی، عذر تھا، تو ان کے پاس تو عذر تھا، تو اللہ نے فرما دیا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے جو اگر جنگ میں نہیں جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ تیسرے کون تھے؟ تین صحابہ تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں ان کا نام لیا تھا، مرارہ بن الربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ، تین صحابہ کرام۔ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ان کے پاس سواری بھی تھی، مال بھی تھا، انہوں نے مال بھی دیا اس جنگ کے اندر، صدقہ و خیرات بھی کیا جب آپ نے اعلان کیا، لیکن سواری ان کے پاس بہت زبردست سواری تھی ان کے پاس، اور تازہ دم اونٹنیاں تھیں ان کے پاس، طاقتور۔ انہوں نے کہا کہ بھئی لشکر دھیرے دھیرے جاتا ہے، ہم بعد میں جائیں گے، تیزی کے ساتھ لشکر کو پکڑ لیں گے۔ جیسے کوئی آدمی، بھائی کیا نام ہے، آپ کی پرانی گاڑی، آپ 60 سے زیادہ اسپیڈ نہیں جائے گا، آپ پہلے نکل جائیے، ہم بعد میں آئیں گے، راستے میں آپ کو پکڑ لیں گے۔ میں تو 120 کی اسپیڈ میں چلتا ہوں، میری نئی گاڑی ہے، آپ جو ہے 60-70 کی اسپیڈ میں چلتے، اس سے زیادہ نہیں چلتے، آپ پہلے نکل جاؤ، میں بعد میں آ کر کے آپ کو پکڑ لوں گا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تازہ دم سواریاں ہیں، ہم تو جا کر کے راستے میں پکڑ لیں گے، اتنا پہلے نکلنے سے کیا فائدہ۔ یہ کہہ کر کے وہ رک گئے۔ پھر یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں، کرتے 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 اب گئے ہی نہیں۔ پھر واپسی کا اطلاع مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں، تو صحابہ کرام نہیں گئے۔ تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، وہ صحابہ تو تھے ہی لیکن انسان بھی تھے، وہ ایسا نہیں کہ فرشتے تھے، وہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کی غلطی کی حیثیت وہی ہے جو سمندر کے سامنے ایک قطرے کی ہوتی ہے، ایک قطرے کی۔ اس لیے امام حنیفہ نے کیا فرمایا، اگر کوئی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو وہ لمحہ، جس لمحے میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، اس لمحے کے برابر بھی اس کی پوری زندگی کی عبادت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہی بات ابن حزم نے کہی، یہی بات صحابہ کرام نے بھی فرمایا، حتیٰ کہ بعض علماء نے فرمایا اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے، 950 سال کی عمر مل جائے، اور پوری عمر لگاتار اللہ کی عبادت کرتا رہے،
لیکن پھر بھی اس لمحے کو نہیں پہنچ سکتا جس لمحے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا۔ ایمان کی حالت میں دیدار کرے گا وہی صحابہ ہیں۔ یہ منافقین صحابہ نہیں تھے، یہ کہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما هم بمؤمنین، وہ مومن ہے ہی نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں جو ہمارے نبی کا دیدار کرے وہ صحابہ ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے نبی کا تو دیدار کفار بھی کرتے تھے، مشرک بھی کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے ہمارے نبی کو، لیکن کیا وہ صحابی ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ نہیں، ایسے منافق کے صحابی نہیں۔ کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ میں نے گزشتہ ہفتے بھی تنبیہ کیا تھا۔ سید سلیمان ندوی ہمارے علاقے، ہمارے گاؤں انڈیا کا ہے، وہ کہتا ہے صحابہ منافقین تھے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ بھئی وہ منافق صحابہ کیسے ہوں گے؟ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ صحابہ کیسے ہو جائیں گے؟ صحابہ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، پوری زندگی انسان مسلمان اللہ کی بات کرے تو صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ مسلمان تھے ہی نہیں تو صحابہ کیسے ہوں گے؟ صرف دیدار کر لینے سے کوئی صحابی نہیں ہو جائے گا۔ کفار بھی دیدار کرتے تھے ہمارے نبی کا، دیکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے نبی کے ساتھ۔ ابو طالب بھی کیا صحابی تھے؟ ابو طالب، ابو جہل بھی ہمارے نبی کا دیدار کیا، ابو لہب بھی ہمارے نبی کے ساتھ تھا، ابو لہب ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کیا صحابی ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ نہیں، ایمان نہیں، ان کے دل میں بھی ایمان نہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ کافر ہے یہ، منافقین ہے یہ، مومن ہی نہیں ہے یہ۔ جب ایمان نہیں تو صحابہ کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ اتنی سیدھی اور عام سی بات ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ خود رافضی بن چکا ہے اور رافضیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا سب کچھ ہے، اس لیے رافضیوں ہی کی حمایت کرے گا وہ، ظاہر بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تین صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ تمام صحابہ سے راضی، ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کسی صحابی کے بارے میں ہم اف تک کریں۔ ان کے سامنے سمندر جیسی نیکیاں ہیں، یہ چیزیں قطرے سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، پھر اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں، انسان وضو کرتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام نمازوں کے کتنے پابند تھے، تہجد گزار، کوئی نماز نہ چھوڑنے والے۔ آج تو ہم سے نماز کی بھی پابندی نہیں ہو پاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ تو ان کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی تھی، یہ صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ کی قدر بات کرنے والے، اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تو ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ انسان صحابہ کرام کے اوپر کوئی حرف رکھے یا صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی لان تان کرے یا زبان سے کوئی غلط بات نکالے۔ جی ہاں، تو یہ صحابہ کرام آئے ہمارے نبی کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ سچ بولا انہوں نے، ہمارے نبی نے ان کا بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ کیا اور کہا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جب بائیکاٹ پر 40 دن گزر گئے تو اللہ کے رسول نے مزید حکم فرمایا اور کہا کہ تم لوگ اپنی عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، عورتوں سے بھی ناطہ توڑ لو۔ پورے 50 دن تک یہ ان کے ساتھ رہا۔ 50 دن تو کسی نے بات نہیں کی، 40 دن تک ان کی بیویاں ساتھ میں تھیں، لیکن 40 دن کے بعد ہمارے نبی نے کہا کہ بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، بیویاں بھی تم سے بات چیت نہ کریں، مکمل طور پر تمہارا بائیکاٹ۔ 50 دن جنگ میں لگا تھا آنے جانے میں، تو 50 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 118۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جن کے حکم کو مؤخر کر دیا گیا، یہ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گیا۔ آپ سوچئے اگر اس شہر میں کوئی ایسے لوگ ہوں جن سے کوئی بات نہ کرے 40-50 دن تک، اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو ہمارے بھی ان سے باقاعدہ بائیکاٹ کیا۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے جا کر کے ان کی توبہ قبول کیا۔ 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول کی گئی۔ جب توبہ قبول ہوئی، جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، یہ تینوں صحابہ کرام بھی بہت زیادہ خوش ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے، سب کے چہرے کھل اٹھے، انہوں نے خوب صدقے کیے اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے سب سے پہلے آ کر کے خوشخبری سنائی اس کو انہوں نے اپنا کپڑا دے دیا کہ بھئی تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ اور قرآن اللہ نے آیت نازل فرمائی، وہ آیت میں نے سنا، نبی نے تلاوت کی، وہ آیت میں نے سنا، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما دی۔ بہت خوش ہوئے صحابہ کرام 50 دن کے بعد۔ یہ سچائی کا فائدہ اس لیے ایک مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے، ایمان میں سچا ہوتا ہے، عمل میں سچا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں سچا ہوتا ہے،
اور تمام چیزوں کے اندر سچا ہوتا ہے، اس لیے انسان کبھی جھوٹ نہ بولے۔ جو انسان سچ بولتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی انسان کو جنت کے اندر لے کے جاتی ہے۔ سچائی میں انسان کے لیے اطمینان ہے۔ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو ہمیشہ شک اور شبہ رہتا ہے، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، جھوٹ ہمارا لوگوں پر عیاں ہو جائے گا۔ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کے دل میں ہمیشہ خوف رہتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے بزدل ہو جاتا ہے، جو سچ بولتا ہے کبھی بزدل نہیں ہوتا، وہ قوی اور طاقتور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سچ بولنا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بہتر، اللہ سے زیادہ کوئی سچ بولنے والا نہیں۔ انبیاء کی صفت، نیک لوگوں کی صفت، آپ صادق تھے، امین تھے۔ زمانہ جاہلیت سے آپ کا لقب تھا صادق اور امین۔ انبیاء کرام سچے ہوا کرتے تھے، لہذا سچائی یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، اہل ایمان کی صفت ہے، اچھے لوگوں کی صفت ہے۔ انسان کتنی بھی پریشانی میں ہو، اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو، تو انسان کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ مومن گناہ زنا بھی کر سکتا، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لہذا انسان کسی کے ساتھ نہ جھوٹ بولے، اور سب سے بڑی سچائی توحید ہے۔ سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی، کیونکہ ہی سب سے بڑی سچ ہے دنیا اور کائنات کی، کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جس نے ہم سب سے عہد لیا ہے، ہم نے وعدہ بھی کیا کہ اللہ تو یہ ہمارا رب ہے، اور اسی سچائی کا اللہ رب العالمین قیامت میں لوگوں کو فائدہ دے گا۔ اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ جو سچے لوگ ہیں ان کی سچائی کا نفع والا دن ہے۔ یہ سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، خالص کی بات کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو انسان سچا ہو ایمان میں، اپنے عمل میں، زبان میں، معاملات میں، سب کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، سب کے ساتھ انسان سچا معاملہ کرے۔ اللہ کے حدیث من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینا مسلمان کی عادت نہیں ہے، یہ کہ مسلمان دھوکہ دے کسی کو، جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں تم 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات، جب بات کرو سچ بولو، جب بات کرو سچ بولو۔ ہمارے نبی نے سچائی کی تعلیم دی ہے، ہر نبی نے سچائی کی تعلیم دی ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کبھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ سچائی میں انسان کے لیے نجات ہے۔ تو سچ بولا، تکلیف آئی، لیکن آخرت کی تکلیف سے دنیا کی تکلیف بہتر ہے۔ دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی، آخرت کی تکلیف کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے سچ بول دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، اللہ نے توبہ قبول کر لیا، اور سرخرو ہو گئے، قیامت تک ان کا ذکر چلتا رہے گا کہ اللہ نے کی توبہ قبول فرما لی۔ ہم میں سے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، کس کی توبہ قبول ہوتی کوئی جان پاتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سرٹیفکیٹ کے طور پر ہے، یہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے کی توبہ قبول کر لیا، خلاص اللہ کی طرف سے مزدجہ فضا، اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا۔ جب توبہ قبول ہو گئی تو جنت کا پروانہ مل گیا ان کے لیے۔ جی ہاں، اسے سچائی کے اندر انسان کی نجات ہوتی ہے۔ دوسری بات، اور جو آخری بات ہے اس موضوع کے حوالے سے، یہ ہے کہ ہمارے نبی ان کا بائیکاٹ کیا ہے۔ کیا آج بھی بائیکاٹ کیا جائے گا کسی کا؟ اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ کہ اگر آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں اہل ایمان اور جو اچھے اور نیک لوگ ہیں ان کی پکڑ ہے، اور اگر وہ بائیکاٹ کریں گے کسی ایسے آدمی کا جو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر بائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں فائدہ ہوگا تب بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر بائیکاٹ کرنے کا نقصان ہو تو پھر بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو حجر کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، مان لیجیے، اپنے ملک میں کیا ہم ان کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ بائیکاٹ کریں گے تو آپ ہی کا لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہاں جانتے ہیں شر زیادہ ہے، خیر کم ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ آپ نے مکے کے اندر کسی کا بائیکاٹ کیا نہیں، کہ آپ نے کسی کا بائیکاٹ یہاں کیوں بائیکاٹ کیا؟ مدینہ میں صحابہ ہیں، اہل ایمان ہیں، سارے اچھے اور نیک لوگ ہیں، اس لیے آپ نے بائیکاٹ کیا تاکہ آئندہ جب جنگ ہو یا اس لیے کوئی معاملہ ہو کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اس کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ اس لیے یہ فقاہت ہے، یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی ایسے علاقے میں ہو جہاں بائیکاٹ کا فائدہ ہوگا تب بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اگر بائیکاٹ کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہو، وہ اور سرکش بن جائیں، آپ بائیکاٹ کریں کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے، اور سرکش بن جائیں گے وہ لوگ، اور ہٹ دھرم بن جائیں گے، اور برائی کریں گے، سامنے کریں گے۔ ابھی تو پیچھے کرتے ہیں، سامنے کریں گے۔ یہ ماحول ہے آج کا ہمارے ملکوں کا یا اکثر ملکوں کا۔ اس لیے بائیکاٹ وہیں کیا جائے گا جس پر فائدہ ہوگا، اگر فائدہ نہیں تو بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے دلیل نہ لینا کہ ہمارے نبی نے بائیکاٹ کیا ہم بھی بائیکاٹ کر دیں گے۔
آج ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے خاندان میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، بھائی آپ ان کو سمجھاتے رہیے، صبر بھی کیجیے، دعا بھی کیجیے۔ بائیکاٹ کر لیں گے آپ خود بائیکاٹ ہو جائیں گے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں رہے گا، کیونکہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے، اور نیک لوگوں کی اقلیت ہے، نیک لوگ کم میں ہے تعداد میں۔ اس لیے اس حکمت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اسے دعوت جو ہے حکمت کی متقاضی ہے کہ آپ کون سا طریقہ اپنائیں گے، کون سا آپ کیا راستہ اپنا رہے ہیں، وہ حکمت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ آپ دوا کریں اور وہی دوا آپ کے لیے زہر بن جائے، علاج ہوئی آپ کے لیے مصیبت اور بیماری بن جائے۔ اس لیے انسان ایک داعی اور ایک عالم حکیم بھی ہوتا ہے، کہاں کون سی چیز مفید ہوگی اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی بائیکاٹ ہم کر لیں گے، نہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہوتا ہے ہمارے دین کے پہنچانے میں کوئی کمی ہو، ہم صحیح طریقے سے بات نہ پہنچا پاتے ہیں ان کے لیے، تہجد میں ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو ہدایت دے دے، اللہ ان کو راستہ دکھا دے، آپ صبر کرو گے آپ کا اجر بڑھے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن بائیکاٹ کرنے سے اور سرکش ہو جائے گا وہ، اور ہر دھرم ہو جائے گا۔ اس لیے بائیکاٹ آج کے دور میں مناسب نہیں ہے، اسی علاقے کے اندر مناسب ہوگا جہاں پر اہل خیر لوگ ہیں، اچھے اور نیک لوگ ہیں، اور اس کا استعمال کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے اور آپ کے اخلاق کو پانے کی توفیق دے۔ تو یہ تھی غزوہ تبوک، جنگ تبوک، جس کا ذکر اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا۔ اس جنگ کے اندر جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے۔ اس جنگ کے بعد، اس واقعے کے بعد کچھ بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچائی پر قائم رکھے، توحید و سنت پر قائم رکھے، اور ہر طرح کے گناہوں سے اور شر اور مصیبت اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔